ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا رہے ہیں، دوسرے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہیں، دشمنی پیدا کر رہے ہیں، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں شبہات پیدا کر رہے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک پیدا کر رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم۔ محترم حاضرین، ماہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد ماہ ربیع الاول کا آغاز ہونے والا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، آپ کی وفات بھی ہوئی، آپ کا سفر ہجرت بھی ہوا، سیرت کے بہت سے واقعات اس مہینے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ یوں تو آپ کا تذکرہ اور آپ کے پیغام کا تذکرہ ہمیشہ ہونا چاہیے، صرف ربیع الاول کو اس کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ نیچرل بات ہے کہ ربیع الاول میں خاص طور سے بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں، لیکن بنیادی چیز جو غور کرنے کی ہے کہ اصل توجہ جس بات پہ مرکوز ہونی چاہیے اور جس کی طرف سب کو متوجہ کرنا چاہیے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اور آپ نے دنیا کے اندر کیا کارنامہ انجام دیا، آپ کی تعلیمات کیا ہے اور آپ کے احسانات کیا ہیں انسانیت پر، ساری انسانیت، پوری دنیای انسانیت پر۔ تو اصل کام کرنے کا یہ ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غیر متعلق ہیں، غیر مناسب ہیں، اور بہت سی غیر شرعی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور اصل فوکس جس پر ہونا چاہیے وہ چیز نظر انداز ہو جاتی۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم خود اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا اور اس تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں،
اور سیرت نبوی کا صحیح تعارف یہ دنیا کے سامنے کرانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے عقیدت یہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں اور آپ کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، اسوہ حسنہ کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ان سے محبت کا تقاضا ان کی اطاعت ہے، ان کی اتباع ہے، ان کی پیروی۔ تو اس پہلو سے اگر ہم غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے ابھرا ہوا پہلو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم سنت کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا مرکزی نقطہ کیا ہے، اس پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو اہم سنت ہے اور آپ کا جو بنیادی مشن ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ اور قرآن نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، دعوت الی اللہ کا کام کر رہا ہوں، علی وجہ البصیرۃ، اطمینان قلب کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی بلا رہا ہوں اور جو میرے متبعین ہیں وہ بھی بلا رہے ہیں۔ یہ دعوت کا کام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے تھے، اور جو آپ کے متبعین تھے، اہل ایمان تھے، وہ بھی کر رہے تھے۔ وہ سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ دعوت اللہ، دعوت اللہ، اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ اور یہی مشن تمام انبیاء کا تھا، ہر نبی کو یہی ذمہ داری دی گئی، اور ہر نبی نے یہی کام کیا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور اللہ کی بندگی کی دعوت دینا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ ہر نبی کی دعوت ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ دعوت اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، یہی انبیائی مشن ہے، اور یہی مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہی آپ کی سب سے بڑی سنت ہے۔ دعوت کا کیا مطلب ہے؟ دعوت اللہ کا کیا مطلب ہے؟ عام طور سے ہماری ملت کے اندر اگر کسی کو دعوت کا شوق ہوتا ہے، تبلیغ کا شوق ہوتا ہے، تو وہ دوڑ دھوپ کہاں کرتا ہے؟ مسلمانوں کے اندر کرتا ہے، مسلمانوں سے ملاقات کرتا ہے، مسلمانوں کو مسجد میں یا کہیں اکٹھا کرتا ہے، ان کے سامنے دین کی باتیں رکھتا ہے۔ اس کام کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، یہ الگ کام ہے، اور یہ کام ہے اصلاح امت کا کام۔ امت کے اندر جو کمزوری آ گئی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور امت کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی جدوجہد ہونی چاہیے۔ اس کام کی اہمیت سے انکار نہیں ہے،
لیکن یہ کام اصلاح امت کا کام ہے، یہ کام بھی ہونا چاہیے، اور دعوت کا کام بھی ہونا چاہیے۔ دعوت کیا ہے؟ دعوت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے، غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا تعارف کرایا جائے، قرآن کا پیغام ان کے سامنے پیش کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے، کیا کیا احسانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر کیے ہیں اس کا تعارف کرایا جائے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دعوت کا تعلق یہ غیر مسلم بھائیوں سے ہے اور اصلاح کا تعلق مسلمانوں سے۔ ایک کام اندرون ملت ہے اور ایک کام بیرون ملت ہے، دونوں کاموں کی اہمیت ہے، لیکن کسی کام کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ مسلمانوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنا ہے اور غیر مسلموں تک اسلام کا تعارف بھی کرانا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے یا اس طرح کے شبہات پیش کیے جاتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی تب اس کے بعد غیر مسلموں میں دعوت کا کام کیا جائے گا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ قیامت تک اگر مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہوگی تو غیر مسلموں میں دعوت کا کام نہیں کیا جائے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ کتنے دن میں اصلاح کا کام ہو جائے گا؟ اصلاح کا کام تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، ایک زمانے سے کر رہے ہیں، لیکن بگاڑ موجود ہے تو وہ کوشش جاری رہنی چاہیے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ جب مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے تب اس کے بعد غیر مسلموں میں دعوت کا کام کیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے سامنے مشرکین بھی تھے اور آپ کے سامنے اہل کتاب بھی تھے۔ اہل کتاب کیا تھے؟ بگڑے ہوئے مسلمان تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کا عمل ایمان کے مطابق نہیں تھا، اپنی کتابوں پر بھی عمل نہیں کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ جب پہلے ہم اہل کتاب کی اصلاح کر لیں گے اس کے بعد مشرکین کے سامنے دعوت کا کام شروع کریں گے۔ آپ نے تو ایسی کوئی ترتیب نہیں بنائی، آپ نے اہل کتاب کی اصلاح کی بھی کوشش کی اور مشرکین تک اللہ کا پیغام بھی پہنچایا۔ قرآن میں سب سے خطاب ہے، مشرکین سے بھی خطاب ہے، اہل کتاب سے بھی خطاب ہے، یہود سے بھی خطاب ہے، نصارہ سے بھی خطاب ہے، سب سے خطاب کیا۔ تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اصل مشن ہے وہ مشن کیا ہے؟ دعوت اللہ، اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے، ہماری ہے، آپ کی ہے، ملت کی ذمہ داری ہے کہ دعوت کا کام وہ انجام دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تمہیں ایک وسط شاہراہ پہ چلنے والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر دین حق کے گواہ بنو اور رسول تم پر دین حق کا گواہ بنے۔ یعنی جس طرح سے رسول نے اپنے قول اور عمل سے اللہ کے دین کی شہادت اور گواہی دی، اسی طرح سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دو۔ یہ ہے وہ کام جو امت مسلمہ کو کرنا ہے، اور یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، شہادت حق، دعوت اللہ، اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش، اور دنیا کا افضل ترین کام ہے یہ۔ قرآن کی شہادت کے مطابق وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور اعلان کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ سب سے افضل بات، سب سے بہتر بات اگر کوئی چیز ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے ذریعے سے
ایک انسان کو ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے خزانوں سے بہتر ہے۔ تمہاری کوشش سے، تمہاری محنت سے ایک آدمی بھی اگر جنت کے راستے پہ آ گیا تو وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جو کچھ کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن تم چونکہ سبب بنے ہو اس لیے تم کو بھی اجر ملے گا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، خیر کی طرف اگر آپ بلائیں گے، خیر کی دعوت دیں گے تو آپ کو اجر ملے گا اتنا جو عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہوگا، من کو بیانیہ مانا جائے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمّہ کا مطلب ہوا وَلَتَكُونُوا اُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے پیکر میں ایسی امت ہونی چاہیے جو خیر کی داعی ہو اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہی کامیاب۔ یہ پوری امت کا مشن ہے، کیونکہ کامیابی تو سب کو چاہیے، کسی ایک گروہ کو تو نہیں کامیابی چاہیے، کامیابی تو سب کو چاہیے، کامرانی تو سب کو چاہیے۔ تو اس کا راستہ کیا ہے؟ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ اے وَلَتَكُونُوا أُمَّةً، تمہیں ایسی امت ہونا چاہیے، تمہاری شکل میں ایسی امت موجود رہنی چاہیے، تمہارے پیکر میں ایسی امت موجود رہنی چاہیے جو داعی الی الخیر۔ سب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ کیا پوچھا تھا آپ نے؟ الا هل بلغت، بتاؤ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے کہا اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، یہ سب لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ موجود ہیں دوسروں تک اسے پہنچاتے رہیں۔ یہ آپ نے صحابہ کو تاکید کی، وصیت کی کہ اب تمہارا کام ہے، میرا مشن پورا ہو گیا، اب میں جانے والا ہوں، یہ تمہارا کام ہے کہ اس کام کو جاری رکھنا۔ اور صحابہ نے اسے جاری رکھا، تابعین نے اسے جاری رکھا، کونے کونے میں دنیا کے اسلام کو پھیلایا۔ تو یہ بنیادی کام ہے جو امت کو انجام دینا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت اور اللہ کی حمایت حاصل کرنے کا راستہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ امت اپنے مشن سے غافل ہے، اپنے بنیادی جو مقصد ہے، مقصد وجود ہے، اسی سے غافل ہے۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے سامنے بڑے شدید مسائل، بہت زبردست مسائل ہیں ان کے سامنے۔ ان کے وجود کا مسئلہ ہے، ان کے تہذیب کے تحفظ کا مسئلہ ہے، ان کی مساجد کا مسئلہ ہے، ان کے مدارس کا مسئلہ ہے، ان کے مراکز کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے کہ ان مسائل کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے مقصد حیات سے غافل ہے، اپنے مشن سے غافل ہے۔ ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا رہے ہیں، دوسرے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہیں، دشمنی پیدا کر رہے ہیں، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں شبہات پیدا کر رہے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں جو کام کرنا چاہیے تھا، اسلام کا صحیح تعارف اپنے قول اور اپنے عمل سے، قرآن کا صحیح تعارف،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح تعارف، وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں یہ باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، یہ یہیں کے لوگ ہیں۔ یہ کروڑوں مسلمان جو اس ملک کے اندر رہتے ہیں یہ بیرونی باشندے نہیں ہیں، یہیں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ مسلمان تاجر آئے، اپنے اخلاق اور اپنے دیانتداری سے متاثر کیا، یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے۔ سلاطین بھی آئے، انہوں نے بھی عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کی، یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے۔ اسلام کی تعلیمات کے اندر ایسی کشش ہے، توحید کی تعلیم، ایک خدا کی بندگی کی تعلیم، اور تمام انسانوں کی برابری کا پیغام۔ تمام انسان محترم ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کوئی فرق نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں، انسانیت کی تعلیم۔ ان چیزوں کا اثر ہوا اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے اندر دعوتی شعور بیدار کیا جائے۔ اصل جو کام ہے ہمارا، اس کام کے تعلق سے ذمہ داری کا احساس پیدا کیا جائے کہ ہمیں ایک طرف اللہ کے دین کی مخلصانہ پیروی کرنی ہے، اپنے گھر اور معاشرے کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور دوسری طرف برادران وطن تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے روابط مضبوط ہوں۔ رابطہ جب مضبوط ہوگا تو ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اور رابطہ اگر کمزور ہوگا تو ہم غلط فہمیوں کو دور نہیں کر سکتے ہیں۔ رابطہ جب کمزور ہوتا ہے تو غلط فہمیاں زیادہ پھیلتی ہیں۔ ہمارا رابطہ کمزور ہو گیا، غیر مسلم بھائیوں سے جو ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، جو تعلق ہونا چاہیے، انسانی بنیادوں پر ان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، اس کے اندر کمزوری ہے۔ اولین فرصت میں اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کے حالات کو اگر بدلنا ہے اور فرقہ پرست طاقتوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسا نہیں کہ یہاں سب لوگ فرقہ پرست ہیں، کھلے ذہن کے بھی بہت سے لوگ ہیں، کشادہ ظرف بھی بہت سے لوگ ہیں، انصاف پسند بھی بہت سے لوگ ہیں۔ ان سے رابطہ بڑھائیے، اپنا تعلق ان سے بڑھائیے، ان کا حق ادا کیجیے، اور اسلام کا صحیح تعارف ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں غیر مسلم بھائیوں پر غیر معمولی اثر پڑتا ہے جب ان کو سیرت کے مطالعے کا موقع ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے، ان کی جیونی ایسی ہے، ایسی کشش ہے اس میں کہ اگر کوئی آدمی ٹھنڈے دل سے پڑھ لے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک آدمی جو اخلاق کا پیکر ہے، جس نے سب سے محبت کی، جس نے سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جس نے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، تو اس کی سیرت جب پڑھے گا آدمی تو متاثر ہوگا۔ سیرت کی کتابیں ہندی میں موجود ہیں، انگریزی میں موجود ہیں، یہاں کی تمام علاقائی زبانوں میں موجود ہیں۔ قرآن کا صحیح تعارف، قرآن کا کیا پیغام ہے، قرآن کی کیا تعلیم، کس طرح سے قرآن انصاف قائم کرتا ہے اس دنیا کے اندر، قرآن کا صحیح پریچے کرانے کی ضرورت ہے، تعارف کرانے کی ضرورت ہے، قرآن کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور یہ صرف آخرت کی کامیابی کا ضامن نہیں ہے بلکہ دنیا کے اندر امن اور سکون اور خوشحالی کا بھی ضامن ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ بستیوں میں رہنے والے لوگ اگر ایمان اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو آسمان اور زمین کی برکتیں ان کے اوپر ہم اڈھیل دیں گے۔ دنیاوی خوشحالی کا بھی ضامن ہے اسلام، اسلام کا تعارف، اسلامی نظام کا تعارف۔ یہ اصل کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ جس چیز کا اثر ہوگا وہ ہمارے اخلاق کا ہوگا۔
وہ ہمارے کردار کا ہوگا، وہ ہمارے کیریکٹر کا ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے، اچھا اس کا اخلاق ہو، اچھا اس کا برتاؤ ہو، اچھا اس کا سلوک ہو، لوگوں سے محبت کرنے والا ہو، لوگوں کی خدمت کرنے والا ہو، لوگوں کے کام آنے والا ہو، اس کے پڑوسی اس سے خوش ہوں، اس کے رشتہ دار اس سے خوش ہوں، جس کا معاملہ پڑے وہ اس سے خوش ہو۔ تو اخلاق کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ وہ راستہ ہے جس کو اختیار کر کے ہندوستان کے حالات کو ہم بدل سکتے ہیں۔ دعوت کا کام، یہ وہ مشن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اور اللہ کے رسول سے سچی محبت اور سچی عقیدت کا تقاضا یہی ہے کہ امت اس مشن کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک محبت کے ساتھ پہنچائے۔ اور یہ جب کام ہوگا تو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے خطاب کر کے کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول، جو کچھ تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے بلا کم و کاشت پہنچا دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو رسالت کا حق نہیں ادا ہوگا، اور لوگوں کی فکر مت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت حاصل ہو، لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں، تو دعوت کا کام کیجیے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیے، اپنے مشن کو یاد کیجیے، اپنی ذمہ داری کو یاد کیجیے، نوجوانوں کو بیدار کیجیے، تعلیم یافتہ لوگوں کو بیدار کیجیے، خواتین کے اندر بیداری ہو، بڑے پیمانے پہ دعوت کا کام ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ حالات تبدیل ہو جائیں گے، صورتحال بدل جائے گی، اس لیے کہ فیصلے زمین پہ نہیں آسمان پہ ہوتے ہیں۔ اللہ اگر ہماری حفاظت کرنا چاہے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور اللہ ہماری مدد نہ کرے تو کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان حالات میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے، دعوت کا کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اسے جاری رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔